ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفجر صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت واجب الاحترام، قابل صدحہ تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد اویس شاہ صاحب، جملہ سادات کرام، علماء ذی احتشام، قائدین تحریک منہاج القرآن، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص سید ہارون شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادگان، اللہ رب العزت کی حضور عرض گزار ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے بھی احباب اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں، جنہوں نے انتظام کیا، انصرام کیا، معاونت کی، اللہ تمام کی کاوش کو قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورہ فجر کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں جب سورتوں کو اپنے کلام کے اندر مرتب فرماتا ہے یا اپنے بندوں کے ذریعے ترتیب بنواتا ہے، تو قرآن کی ترتیب میں اللہ کے راز ہوا کرتے ہیں. ترتیب قرآن میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. وہ ترتیب باعتبار لفظ ہو تب بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. وہ ترتیب باعتبار آیت ہو تب بھی حکمت خدا بندی ہوتی ہے. وہ ترتیب باعتبار صورت ہو تب بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اور وہ ترتیب باعتبار پارہ ہو تب بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. آج دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب کا راز کیا ہے. اللہ نے حرف کو حرف کے ساتھ ترتیب دی ہے. اللہ نے لفظ کو لفظ کے ساتھ ترتیب دیا ہے. اللہ نے آیت کو آیت کے ساتھ ترتیب دیا ہے. اور اللہ نے سورت کو سورت کے ساتھ ترتیب دیا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اے بندہ مومن قرآن میں غوطہ زنی کیا کر، اللہ تجھے موتی عطا کرتا ہے. جیسا ماحول ہو، زمانہ جیسا ہو، انسان جدت سے جدت کی طرف سفر کر لے، انسان ترقی کے عروج پہ چلا جائے، کمال پہ چلا جائے، منتہا پہ چلا جائے، قرآن پیغام دیتا ہے دور جیسا بھی ہو قرآن تم سے بات کرے گا. دور جیسا بھی ہو قرآن تمہیں جواب دیتا ہے. دور جیسا بھی ہو قرآن تمہیں خیرات دیتا ہے. دور جیسا بھی ہو قرآن کا فیض بٹ رہا ہے اور قیامت تک بٹتا رہے گا. یہاں چلتے چلتے بات کر دوں، ہر پیغمبر کو اللہ نے جہاں نبوت عطا فرمائی تو ساتھ اس کو معجزہ بھی دیا، کمال بھی دیا. جو عہد نبوت مکمل ہوا اللہ معجزے کا بھی ساتھ لے گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے
नबुव्वत अता फरमाई तो तख्त का मौजज़ा भी अता किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुव्वत दी तो अलन्ना लहुल हदीद का मौजज़ा भी दिया। ठीक है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया। पैगंबर का दौर गया, मौजज़ा भी जाता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असा दिया, दौर गया, मौजज़ा गया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मन्नो सलवा अता किया, दौर गया, मौजज़ा गया। लेकिन बताइए ये मौजज़ा किसका है? ये मौजज़ा किसका है? इसे मौजज़ा मोहम्मद कहते हैं। कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? किस दौर तक रहेगा? जवाब मिलता है क़यामत तक ये मौजज़ा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये गवाही मिल रही है ना मुस्तफ़ा का मौजज़ा ख़त्म हुआ है ना मोहम्मद का दौर ख़त्म हुआ है। आज भी दौर मेरे मुस्तफ़ा का है, आज भी ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का है, आज भी यहद मेरे मुस्तफ़ा का है। और याद रखिए, आज भी अगर कोई तख्त पर जलवगर है उसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। हम एक नारा लगाते, ताजदारे, ये ताज किसने पहना हुआ? ताज पहना है या उतर गया है? ताज पहना हुआ है ना। हमारे बच्चों को एक दिन के लिए थोड़ा सा लम्हा जो है, कुछ वक्त जो है सेहरा नसीब हो जाए, सर पे सज जाए तो हम खुशियां करते हैं। उम्मत खुशी क्यों ना करे? क़यामत तक के लिए जिसके सर पे ताज सजा रहेगा उसे ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, उसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। लिहाजा आइए, कुरान की तरतीब क्या है, इस तरतीब को देखें तो तरतीब में कमाल मिलता है। वैसे तो बहुत सी इसकी और मिसालें हैं, लेकिन मैं 30वें पारे से मिसाल देता हूँ। और जो आयत मैंने पढ़ी, आज एक लफ्ज़ पर मैंने बात करनी है, और लफ्ज़ अल फज्र। फजर किसको कहते हैं? ठीक है ना फजर वालों, हमें हर रोज की अगर फजर मिली है तो किस फजर के सदके मिली है? ठीक है, रोज हम फजर पढ़ते हैं, लेकिन ये फजर किसका सिला है? ये फजर किसका वसीला है? ये फजर किसका सदका है? उस असल फजर का नाम क्या है? उस असल फजर को क्या कहते हैं? लेकिन उससे कबल देखिए, ये तरतीब कुरान है। ये पहली सूरह मुबारका तरतीब के एतबार से 5 सूरतें मैं बताऊंगा आपको, और ये 5 सूरतें इस एतबार से भी क्या कमाल रखती है। मिलाद का जो लफ्ज़ हम देखते हैं ना, मिलाद, मीम, या, लाम, अलिफ और दाल, मिलाद में भी हुरूफ 5 ही है, और ये सूरतें भी 5 है। पहली सूरत वल फजर, अल्लाह फरमाते मुझे कसम है फजर के वक्त की, कसम है फजर के वक्त की। अच्छा, उसके बाद अगली सूरत है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की। अच्छा, एक फजर, एक शहर, आगे फरमाया ववालिदिन, मुझे कसम है किसी के बाबा की। वमा वलद, और मुझे कसम है पैदा होने वाले की। आगे फरमाया वशम्स, मुझे कसम है किसी खास चेहरे की। वल्लैल, मुझे कसम है जुल्फों की। अच्छा, ये देखिए तरतीब, फजर, शहर, शम्स, लैल। कोई पूछे किस वक्त आए, कुरान फजर कहता है। कोई पूछे किस शहर में आए, कुरान लाक़सिम बिहाज़ल बलद कहता है। कोई पूछे किसके घर में आए, कुरान ववालिद कहता है। कोई पूछे कौन आया, कुरान ममा वलद कहता है। कोई पूछी आने वाला कैसा है, कुरान वशम्स कहता है। कोई पूछे जुल्फे कैसी है, कुरान वल्लैल कहता है। अब कुरान तरतीब के साथ मिलाद पढ़ रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक नात खान नात पढ़ता है, उसका शेर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो ज़ौक़ वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं दोबारा पढ़ा जाए, इसको रिपीट किया जाए, दोबारा तकरार किया जाए। अब अहले मोहब्बत को जब ज़ौक़ मिला, ख्याल हुआ कि यह जिक्र दोबारा ना हो जाए। वशम्स वल्लैल, अलग अलग, वशम्स वल्लैल
آگے پڑھیے اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جہاں دونوں قسمیں اللہ ملا دے اسے سورہ دحا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 قسموں کی ترتیب بتا رہی ہے۔ ہم حضور کی فجر کا ذکر کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ ہم حضور کے شہر کا ذکر کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ ہم حضور کے بابا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ ہم حضور کے پیدا ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ ہم حضور کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ ہم زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ ایک میلاد ہم پڑھتے ہیں، ایک میلاد اللہ پڑھتا ہے۔ جو میلاد ذکر کے ساتھ ہو وہ بندے کرتے ہیں، اور جو میلاد قسم کے ساتھ ہو وہ اللہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قسم کے ساتھ اللہ میلاد بیان کرتا ہے۔ فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ اب فجر کی 5 تفسیروں کو میں نے آج بیان کرنا ہے لفظ فجر کی، لیکن ایک اصول یاد رکھیں، قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ وقت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اتنی امپورٹنس وقت کو کہ قابل ذکر ہو گیا وقت، اور کوئی عام ذات ذکر نہیں کری، خود اللہ ذکر کر رہا ہے، وقت کا ذکر کرتا ہے۔ پڑھیے قرآن، اللہ فرماتا ہے خلق اللیل والنہار، اس نے رات بنائی، اس نے دن بنائی۔ پھر سورہ نبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وہ راتوں کا ذکر کرتا ہے، وہ دنوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے شان مذکوریت، شان اللہ وقت کو تعریف کے ساتھ بھی یاد کرتا ہے۔ ایک ہے محض ذکر کرنا، ایک ہے وقت کی تعریف کرنا۔ جب اس نے لیل کا ذکر کیا تو خلق اللیل کہا، جب اس نے دن کا ذکر کیا تو خلق النہار کہا، جب اس نے رات کا ذکر کیا تو لیل کہہ دیا، دن کا ذکر کیا نہار کہہ دیا۔ جب اس نے وقت کا ذکر کر دیا تو اللہ قرآن میں اوقات کا ذکر بھی کرتا ہے، کبھی عشاء کہتا ہے، کبھی کوئی ذکر کرتا ہے۔ لیکن آؤ اللہ وقت کی تعریف بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تا وقت کا ذکر کرنا، ایک وقت کی تعریف کرنا۔ پڑھیے قرآن، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، یہاں ذکر نہیں ہو رہا، یہاں تعریف ہو رہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ ایک رات کو عزتیں دے رہا ہے، ایک رات کو عظمتیں دے رہا ہے، ایک رات کو مقام دے رہا ہے، ایک رات کو کمال دے رہا ہے، اور اس رات کے نام رب نے خود رکھا ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات۔ آگے فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کریں اس پہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وما ادراک مل قرآن، کہ تمہیں کیا خبر کہ قرآن کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن کی شان تو بہت اونچی ہے، قرآن کی شان تو برال برا، تمہیں اس کا بھی ادراک نہیں ہے جس میں قرآن آیا ہے۔ جو رات قرآن سے جڑ جائے دنیا والوں، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اس کی پہچان نہیں کر سکتے، اس کا بھی مقام اعلیٰ ہے۔ رات جڑ کر اس طرح ہو جائے، اللہ فرماتا تم معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور مجھے بتائیے گا اگر جڑ کر راتوں کا یہ مقام ہے تو نسبت کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس نسبت کے اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ مما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا مالک تو خود ہی بتا دے، تو خود ہی بتا دے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دو یہاں 3 درجے ہو گئے، ایک کا ذکر کر دیا، ایک تعریف کر دی، ایک تفضیل عطا فرما دی، ایک تذکیر کا درجہ، ایک تعریف کا درجہ، ایک تفضیل کا درجہ، فضیلت بھی عطا فرما دی۔ مالک ہوتا کیا ہے کہ رات بار بار آتی ہے، رات۔ اچھا مجھے بتائیے قرآن اترا ہے، اب دوبارہ قرآن اترے گا نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، انقطاع ہو چکا ہے، حضور علیہ السلام کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، اب وحی دوبارہ نہیں آئے گی، دوبارہ قرآن اترے گا نہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن تو دوبارہ نہیں اترے گا،
کیا لیلۃ القدر دوبارہ آئے گی؟ لیلۃ القدر دوبارہ اور ہر سال آئے گی۔ قرآن اترا ایک بار، لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے اور آتی رہے گی، ہر سال آتی ہے میرے مالک۔ لیلۃ القدر تو آتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ کون اترتا ہے جی؟ فرشتے۔ صرف فرشتے نہیں بلکہ بالروح جبرائیل بھی اترتا ہے۔ اب زاویے بن گئے 3، لیلۃ القدر بھی آتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، جبرائیل بھی آتا ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، ہر سال فرشتے آتے ہیں، ہر سال جبرائیل آتا ہے۔ میرے مالک کیا کرنے آتا ہے؟ جبرائیل ہر سال آتا ہے، قرآن کہتا ہر سال آتا ہے، کیا کرنے آتا ہے؟ جبرائیل پہلے بھی آتا تھا، جبرائیل اب بھی آتا ہے۔ پہلے آتا تھا مقصد اور ہوتا تھا، اب آتا ہے مقصد اور ہے۔ پہلے کیا کرنے آتا تھا، اب کیا کرنے آتا ہے؟ فرمایا پہلے کلام لے کے آتا تھا، پہلے کلام لے کے آتا تھا، اب وہ سلام لے کے آتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، پہلے کلام لاتا تھا، اب سلام لاتا ہے۔ کلام کن کے لیے؟ سلام کن کے لیے؟ کلام کن کے لیے؟ سلام کن کے لیے؟ اے غلامان مصطفیٰ، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کلام کن کے لیے؟ سلام کن کے لیے؟ جن کے لیے کلام لے کے آتا تھا انہیں ذات محمد کہتے ہیں، اور جن کے لیے سلام لے کے آتا ہے انہیں امت مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہر سال فرشتے آتے ہیں، ہر سال قرآن کے لیے، میرے ساتھ جملہ بولنا ہے، ہر سال فرشتے آتے قرآن کے لیے، اور قرآن والے کے لیے ہر روز فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہر سال، ادھر ہر روز۔ قرآن کے لیے ہر سال آتے ہیں، قرآن والے کے لیے 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ امام ترمذی نقل فرماتے ہیں ایک بار جو آ جائے پھر نمبر لگتا نہیں ہے۔ ایک بار فرشتے روزے تھے، جان دیتے مڑ کے جان دے نہیں، ایک بار فرشتے روزے تھے، جان دیتے مڑ کے جان دے نہیں۔ اور سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دے۔ سبحان اللہ۔ ہر سال فرشتے ہر سال قرآن کے لیے آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اب درجے 2 ہو گئے، ایک اللہ وقت کی تعریف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ایک وقت کی، کتنے درجے ہو گئے جی؟ وقت کا ذکر بھی اللہ کرتا ہے اور وقت کی تعریف بھی۔ اب ایک اعلیٰ درجہ، اللہ وقت کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، وقت کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک وقت کا ذکر کرنا یہ بھی درجہ ہے، ایک کے قسم اٹھا، ایک ہے تعریف کرنا یہ بھی درجہ ہے، لیکن کمال کیا ہے؟ اللہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رب تعریف تو کرتا ہے مگر قسمیں نہیں اٹھاتا۔ اللہ فرماتا ہے والفجر، مجھے قسم فجر کے وقت کی۔ اگلی بات سنیے، وقت وقت برابر، گھڑیاں برابر۔ علماء بھی تشریف فرما ہے، علامہ صاحب بھی ہے، یونس صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ وقت وقت برابر، وقت کے بھی 3 درجے ہیں، وہ تو قرآن کے اعتبار سے تھے، اب فقہ کے اعتبار سے، اصول فقہ کے اعتبار سے 3 درجے ہیں۔ ایک کے وقت معروف، ایک وقت مکروہ، ایک وقت مقبول۔ معروف، مکروہ اور وقت مقبول۔ عام وقت کو وقت معروف کہتے ہیں اور وقت کو ناپسند بھی کہا گیا ہے۔ آپ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نماز، ہاں علماء تشریف فرمایا اگر نماز جنازہ کا مسئلہ ہو، اور اگر نماز جنازہ میں کنڈیشنل معاملہ ہے، یہ کنڈیشنل مشروط معاملہ ہے، اگر درمیان میں کوئی ٹریفک جام ہو گئی اور پہنچتے پہنچتے جنازہ گاہ تک جب جنازہ آیا زوال کا وقت ہو گیا، اب شریعت کہتی ہے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کنڈیشنل اجازت ہے، مشروط اجازت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور، نماز جنازہ کا حکم تو ہے لیکن باقی نمازوں کا حکم نہیں ہے، وہ کنڈیشنل بھی نہیں ہے۔
وہ مشروط بھی نہیں. کیوں؟ راز کیا ہے؟ آئیے دین محمدی کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کمال. ربا سونیا فجر کی اجازت نہیں ہے، ظہر کی اجازت نہیں ہے. اگر فجر جو ہے وہ اگر قضا ہو گئی اس کی اجازت نہیں ہے، ظہر کی اجازت نہیں ہے اگر قضا ہو گئی ہے، اور کسی نماز کی اجازت نہیں ہے، نفلوں کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی نماز اجازت نہیں ہے. یہ نماز جنازہ کی اجازت کیوں؟ اور وہ بھی مشروط. چلو اجازت تو ہے نا کسی اعتبار سے. یہاں اہل علم نے ایک بات کی ہے کہ عام جو نمازیں ہوتی ہیں نا ان میں سجدہ ہوتا ہے، جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا. عام نمازوں میں سجدہ ہوتا ہے، جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا. جس میں سجدہ ہو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی اجازت نہیں ہوتی. اب اس پہ جرمن نے تحقیق کی ہے. جرمن کے سائنٹسٹ تحقیق کرتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا سرجن تھا جو فزیالوجسٹ تھا. فزیوتھراپی کے ذریعے وہ علاج کرتا تھا، ایکسرسائز کرواتا تھا. جب ایکسرسائز کرواتا تو ایک خاص ٹائم پہ آ کے وہ مشق روک دیتا تھا. اس وقت ایکسرسائز نہیں کرنی. اس کے جو جتنے بھی پیشنٹس تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ خاص وقت میں آپ کیوں روکتے ہیں؟ کہ یہ خاص وقت جو ہے یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے. بالکل سورج زمین پہ ہوتا ہے، خطرناک ریزیں زمین پہ ہوتی ہیں. اگر اس وقت تم نے ایکسرسائز کرتے کرتے سر زمین کی جانب کر دیا تو برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے، دماغ کی شریان پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. صدقے جاؤں ذات محمد مصطفیٰ کے، صدقے جاؤں دین محمد کے، صدقے جاؤں اسلام کے. سائنس جس کو آج تحقیق کر کے دریافت کر رہی ہے میرے پاک محمد نے پہلے پردے اٹھا دیے، میرے پاک مصطفیٰ نے پہلے پردے اٹھا دیے تھے. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. اچھا، ایک وقت کو وقت معروف کہتے ہیں، ایک وقت مکروہ، ایک وقت مقبول کہتے ہیں. گھڑیاں بھی مقبول ہوتی ہیں، گھڑیاں بھی. تو مجھے کہنے دیجئے اگر گھڑیاں مقبول ہو سکتی ہے تو بندہ مقبول کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. گھڑیوں کو اللہ مقبولیت دیتا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک گھڑی مقبول کیسے ہوتی ہے؟ اب سنیے گا. حدیث یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ آخری پہر جو ہوتا ہے رات کا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ جلوگر ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ جلوگر ہوتا ہے. حضور شیخ الاسلام ایک دن حدیث پیش کر رہے تھے معراج کے حوالے سے کہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ گئے نا، لمبا پینڈا کیا، لمبا سفر کیا. ایک مقام پہ حضور جب آئے نا، تنہا گئے نا، آگے سدرا سے آگے تنہا تھے. ادھر سے آواز قف یا محمد، سونے رک جا، تو لمبا پینڈا کر کے آیا، ہن مینو آ لین دے. تو لمبا پینڈا کر، اب مجھے بھی آنے دینا حبیب، تو سفر کر کے مجھے بھی آنے دے. اب کیا ہوا؟ اب حدیث سنیے. قف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب تیرا رب تیرے پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. صلاۃ کے کئی میننگز ہیں. صلاۃ کا معنی قریب ہونا بھی ہے، اور قرآن بھی اس کی طرف اشارہ دیتا ہے. ثم دنا فتدلا، دنا کا مطلب ہے ادھر سے حضور قریب ہوئے، تدلا کا معنی ادھر سے اللہ قریب ہوا. سبحان اللہ. علماء بیٹھے، دنا کا فاعل کون ہے؟ حضور. تدلا کا فاعل کون ہے؟ اللہ. دنا میں حرف 3، دال، نون، یا. تدلا میں حرف 4 ہیں، تا، دا، لا، لام اور یا. اب اصول عربی کیا ہے؟ اگر لفظ زیادہ ہوں گے تو معنوی زیادتی پائی جائے گی، حروف زیادہ ہوں گے تو معنوی زیادتی پائی جائے گی. ادھر سے دنا، حضور قریب ہوئے، ادھر سے تدلا، اللہ قریب ہوئے. دنا میں حرف کتنے ہیں جی؟ 3. تدلا میں حرف کتنے ہیں؟ دنا، حضور قریب ہوئے، تدلا، اللہ قریب ہوئے. بلا تشبیہ و بلا مثال. حضور کتنے گنا قریب ہوئے ہوں گے؟ اللہ کتنا گنا قریب ہوا گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر 3 ادھر 4 خبر مل رہی ہے مصطفیٰ تھوڑا قریب ہوئے تھے، اللہ زیادہ قریب ہوا تھا. سبحان اللہ. اللہ زیادہ قریب ہوا تھا. اب کوئی کہ یہ آنا جانا کیسے؟ اللہ کی ذات کے لیے آنا جانا ایک اس کی شان ہے، ایک اس کی شان ہے. اور یہاں اہل محبت کہتے ہیں ہر رات پہلے آسمان پہ اللہ جل بگر ہوتا ہے.
اپنی شان کے مطابق. کس کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے. اور مجھے کہنے دیجئے جو مولا گناہگار کے لیے پہلے آسمان پر جلوہ گری فرما سکتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ بتائیے. سبحان اللہ. استقبال محمد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ بہرحال بات دور نہ نکل جائے. گھڑی قریب ذات کی مقبول ہوتی ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ اقامت سے لے کے یعنی اذان سے لے کے اقامت تک یہ جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے یہ مقبول لمحے ہوتے ہیں. ادھر اذان ہوتی ہے ادھر اقامت ہوتی ہے, یہ مقبول گھڑی ہوتی ہے. نمبر 3 ایک اور گھڑی فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اس کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب نماز سے فارغ ہونا ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا کر. یہ گھڑی مقبول ہوا کرتی ہے. تو وقت کے 3 درجے, وقت معروف بھی ہوتا ہے, وقت مکروہ بھی ہوتا ہے, وقت مقبول بھی ہوتا ہے. اور اس وقت کو آپ کیا کہیں گے جس کی قسمیں خدا خود اٹھا رہا ہے؟ والفجر. اچھا یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں. بعض لوگ یہاں کہتے ہیں فجر سے مراد نماز فجر ہے. یہ ٹیکنیکل بات, علماء بیٹھے ہیں. بعض نے کہا نماز فجر ہے اور بعض نے کہا نہیں نماز فجر نہیں وقت فجر ہے. نماز فجر اور بعض نے کہا وقت فجر بھی نہیں ہے. یہ اس فجر کی بات ہے جب فجر کا وقت بھی نہیں تھا. وقت بنے بعد میں, گھڑیاں بنی بعد میں, زمانے بنے بعد میں, ٹائم بنا بعد میں. اللہ جس فجر کی بات کر رہا ہے وہ فجر وقتوں کی محتاج نہیں ہے. وقت بنا بعد میں, وقت سے پہلے جو فجر ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو یہ تو جذباتی بات ہے. نہیں جذباتی بات نہیں. آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں. پہلی تفسیر سنیے گا. فجر سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عطا بہت بڑے تابعی اور مفسر قرآن قال ابن عطا, حضرت ابن عطا کیا فرماتے ہیں؟ ان الفجر ہوا محمد, ان الفجر ہوا محمد. او لوگو فجر سے مراد نماز کا معاملہ نہیں ہے, فجر سے مراد وقت کا معاملہ نہیں ہے. نمازیں ملی بعد میں, وقت آئے بعد میں, جب کچھ بھی نہ تھا, نہ زمین تھی, نہ زمان تھا, نہ مکی تھا, نہ مکان تھا, نہ شجر تھا, نہ حجر تھا, نہ بحر تھا, نہ بر تھا, نہ خشک تھا, نہ تر تھا, نہ ادھر تھا, نہ ادھر تھا, نہ کدھر تھا, نہ جدھر تھا, نہ ہواؤں کے فراٹے تھے, نہ فضاؤں کے سناٹے تھے, نہ میکدے کی چلبل تھی, نہ ساغر کی ہلچل تھی, نہ گنگا کی موجیں تھی, نہ جمنا کی لہریں تھی. کچھ بھی نہ تھا. ایک خدا تھا, ایک محمد مصطفیٰ تھا, ایک طالب تھا, ایک مطلوب تھا, ایک واصف تھا, ایک موصوف تھا, ایک ذاکر تھا, ایک مذکور تھا. ان لمحوں میں جس کو فجر کہا جاتا ہے اسے ذات محمد کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ کون سی فجر ہے؟ میرے آقا فرماتے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت, بس مجھے محبت ہو گئی, بس مجھے پیار ہو گیا. ان اورفا, میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے. فخلقت نور محمدن, میں نے نور کو پیدا کیا, میں نے نور کو پیدا کیا. اب سنیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے نور کو پیدا کیا. اور فجر کی تفسیر کے اندر علماء تفسیر کیا لکھتے ہیں کہ یہ وہ فجر ہے جس فجر کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, ذات مصطفیٰ کہتے ہیں والفجر. اچھا یہ تو پہلی تفسیر ہے والفجر کی. اس کے بعد اگلی تفسیر سنیے گا, اور وہ تفسیر کون سی ہے؟ والفجر, اس سے مراد ایک اور فجر بھی ہے. فرمایا یہ وہ فجر ہے جس سے مراد صبح کائنات ہے, صبح کائنات ہے. یعنی ایک تو وہ فجر تھی جس میں وقت نہیں تھا, وقت نہیں تھا. ایک وہ فجر آ گئی جس میں وقت تھا, اور وہ فجر کون سی تھی؟ یہ تفسیر قرآن بہذا الوقت الذی فیہ ینشق فیہ النور, یہ وہ فجر تھی جس میں وہ نور ظاہر ہوا تھا. اب
اب یہاں علماء تفسیر کہتے ہیں یہ فجر کون سی تھی؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، جب تخلیق کیا وہ وقت بھی فجر کا تھا۔ کون سا وقت تھا جی؟ اب گھڑیاں بن چکی تھی، زمانے بن چکے تھے، فجر کا وقت تھا۔ جب فجر کے وقت پیدا کیا نا، فجر کی گھڑیوں میں پیدا کیا، جب آپ پوچھیں گے فجر کے وقت کیا بابا آدم کے وقت یہ ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات تھا؟ جمعہ تھا۔ اب حدیث سنیے گا، حدیث میں آقا فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ مسلمانوں کی، صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم کی تخلیق ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے جمعہ تھا جب آدم کی تخلیق ہوئی۔ علماء تفسیر فرماتے جمعے کا دن تھا لیکن ویلا فجر کا تھا۔ ویلا کون سا تھا؟ فجر کا ویلا تھا۔ اب کوئی پوچھے وہ فجر تو فجر آدم ہے، اس سے ذکر محمد کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ وہ تو فجر آدم ہے۔ آؤ امام راضی سے پوچھتے ہیں، اللہ نے جب تخلیق کیا تو حکم دیا اسجدوا لآدم، فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، آنکھیں بنائی، ابھی سجدہ نہ ہوا، ہاتھ بن گئے سجدہ نہ ہوا، زبان بن گئی سجدہ نہ ہوا، قدم بن گئے سجدہ نہ ہوا، وجود بن گیا سجدہ نہ ہوا، سجدہ وجود تک نہیں تھا۔ ادھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، ادھر روح ڈالی گئی، ادھر سجدے میں سارے فرشتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو سجدے کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ یہ روح کیا تھی؟ یہ روح کیا تھی؟ فجر کا ویلا ہے، آدم میں روح ڈالی گئی۔ یہ روح کیا تھی؟ امام راضی فرماتے ہیں لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدًا فِي جِبْهَةِ آدم، او لوگوں سنو، حضرت آدم کو سجدہ کیوں کیا گیا؟ فرشتوں نے دیکھا کیا تھا؟ آدم کی پیشانی میں، آدم کی پیشانی میں جس کا نور چمک رہا تھا اسے نور محمدی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والفجر، تو مجھے کہنے دیجئے گھڑی ہے اس وقت کی قسم جب پیشانی آدم میں مصطفیٰ کا نور چمکا۔ والفجر۔ اب تیسری بات، والفجر، تیسری بات سے مراد کیا ہے؟ اس فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ یہ ایک اور فجر ہے، یہ اس فجر کو فجر ظہور بشریت کہتے ہیں۔ ظہور بشریت کے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام والفجر۔ اب ٹیکنیکل بات کرنے لگا، بڑی پیاری بات۔ دیکھیے یہ جو سورہ فجر ہے نا، اس کا تعلق مکے سے ہے۔ کہاں اتری دی؟ مکہ میں اتری۔ کہاں اتری دی؟ تو یہ مکی صورت ہے، سورہ فجر مکے میں اتری۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں نہیں جی، یہ جو فجر کی قسم ہے نا، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ لیکن ایک بہت پیاری بات، ایک سوال ان سے کرنا ہے کہ یہ سورت بھی مکے میں اتری اور حضور علیہ السلام جب نمازیں لینے گئے تھے، حضور مکے سے گئے تھے، گئے کہاں سے تھے؟ سورت بھی مکے میں اتری، اور جب حضور مکے سے خانہ کعبہ سے گئے، مسجد اقصی میں پھر آگے، تو وہ گئے وہاں پہ، اس وقت حضور کی عمر 51 سال تھی۔ اب یہاں اہل تفسیر کی بحث ہے کہ پہلے حضور نمازیں لے کے آئے یا پہلے فجر کی صورت اتری تھی۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے، یہ خاص بات ہے۔ پہلے کون آیا؟ پہلے فجر کی نماز ملی یا پہلے فجر کی صورت ملی؟ سبحان اللہ۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، پہلے یہ آئی یا پہلے وہ آئی؟ اب یہاں پہ 4 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ پہلے نماز فجر آئی، 3 قول ہے نہیں نماز فجر آئی بعد میں، فجر کی صورت پہلے آئی۔ اگر وہ 3 قول ہے، دیکھیں نا میجورٹی آ گئی یہاں پہ اور جمہور یہاں آ گئے۔ اب سوال ہے کہ وہ جو فجر کی قسم پہلی فجر ہے، وہ فجر پھر کون سی ہے؟ اگر فجر سے مراد نماز ہوتا تو نماز ملی 51 سال کی عمر میں اور سورت اتری پہلے۔ اب اس سے مراد وہ والی فجر نہیں ہے بلکہ یہ والی فجر ہے۔
اچھا چلو وہ والی فجر بھی لے لے، اگر نماز لے لے تب بھی شان محمد ملے گی۔ کمال ہو گیا جی علماء بیٹھ، اگر نماز لے لے تب بھی شان مصطفیٰ ملے گی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے امام طحاوی ان کی کتاب ہے شرح معنی الآثار، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں نبیوں کی یادیں ہیں جی۔ کن کی یادیں ہیں جی؟ سب سے پہلی نماز کس کی یاد ہے؟ سب نے کہا، باقیوں میں اختلاف ہے، کسی کا عصر میں اختلاف، کسی کا مغرب میں اختلاف، لیکن فجر میں اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ کہنے لگے فجر دے ویلے، فجر دے ویلے بابا جی نے رب تو معافی مانگی، بابا آدم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معافی قبول فرمائی، بابا جی نے شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں ادا کی، اللہ نے قیامت کے لیے اس یاد کو امت کی فجر بنا دیا، سبحان اللہ، امت کی فجر بنا دیا۔